اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ اور ہم لوگ مسلسل آپ لوگوں کے سامنے اس ماہ کی عظمت و فضیلت پر ائمہ کی احادیث اور قرآن کی روح سے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو مزید بڑھانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب، اور ساتھ قصیدے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سید مشتاق حسین کاظمی صاحب کو۔ میں آپ دونوں افراد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے وقف کیا۔ تو آئیے ناظرین، بغیر آپ کا وقت لیے میں دعوت دے رہا ہوں قصیدے کے لیے سید مشتاق حسین کاظمی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، آدم نوح پیغمبر حضرت موسیٰ، یونس خضر الیاس کے حضرت عیسیٰ، وقت ان پر بھی جب آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، ہو کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ ناظرین، یہ تھے سید مشتاق حسین کاظمی صاحب جو بہت ہی بہترین آواز میں آپ لوگوں کے سامنے مدح مولا یعنی امیر المومنین علیہ السلام پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین، میں اب رجوع کر رہا ہوں سید مبشر حسین کاظمی صاحب کی طرف، جو ہمیں آج یہ بتائیں گے کہ روزے میں وہ کون سے امور ہیں کہ جن کا انجام لینا روزے کو مستحب کر دیتا ہے، یعنی مستحبات روزہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا۔ قال امام محمد باقر علیہ السلام، من حسنت نیتہ زید فی رزقہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال وہ چیزیں جو ایک روزے دار کے لیے اور وہ لوگ جنہیں خداوند عالم ماہ رمضان کا مہینہ نصیب کرتا ہے، ان کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ روزے کی حالت میں کہ ان کے لیے ان کاموں کا انجام دینا مستحبات قرار دیتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حسنت نیتہ، جس انسان کی نیت کیا ہوگی، خالص ہوگی، خوش ہوگی، زید فی رزقہ، تو خداوند عالم
اس انسان کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے۔ بہرحال مستحبات میں سے آیا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے دار کے لیے مستحبات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے آیا ہے کہ سحری کھانا، یعنی سحری کھانا مستحبات میں سے آیا ہے، یہ واجب نہیں ہے انسان کے لیے کہ سحری کو کھایا۔ اور دوسری جو چیز ہے روزے دار کے لیے مستحبات میں سے ہے وہ ہے عطر لگانا، عطر کا استعمال کرنا۔ اور اس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص اول ماہ رمضان میں عطر کا استعمال کرتا ہے تو خداوند عالم اس انسان کی عقل کو کامل کر دیتا ہے۔ بہرحال بہت سے کہتے ہیں کہ کسی چیزوں کا سونگھنا جیسے پھول، خوشبودار، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیا یہ مستحبات میں سے آیا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مکروہ میں آیا ہے۔ عطر کے علاوہ باقی جو چیزیں وغیرہ ہیں ان کا سونگھنا، کوئی گیاہ وغیرہ ایسے ہیں یا خوشبودار کوئی چیز وغیرہ ہے، یہ مکروہات میں آتی ہیں، مستحبات اور اس میں حرام میں نہیں آتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ روزے دار کے لیے کہ جسے خداوند عالم اس روزے دار کو اس کا زیادہ اجر سے ثواب عطا کرتا ہے، وہ ہو گیا کہل اللہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یا ظہرن کے بعد تھوڑا آرام کرنا، سو جانا، روزے کی حالت میں کہل اللہ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے روزے دار کے لیے مستحبات میں سے آتا ہے۔ اور اس کے لیے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیلوا فإن اللہ عز وجل یطعم الطعام ویسقیہ فی منامہ، کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں کہل اللہ کرتا ہے، سو جاتا ہے کسی حد تک، تو خداوند عالم اس سونے کی عالم میں اس انسان کو جو وہ سو جاتا ہے اس کا رزق بھی اور اسے سیراب بھی کر دے گا۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ اختیاری کرنا، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ کھجور ہو۔ بہرحال روایتوں میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس چیز کی اختیاری کرتے وقت کہ انسان نمک کے ساتھ اختیار کرے، کیونکہ اس وقت خداوند عالم اس انسان کو اس کا اجر، اس کا پاداش، اس کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے۔ اور معصومین علیہ السلام کی یہ سنت بھی رہی ہے۔ اور جیسا کہ دیکھا بھی جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب شہادت بھی ہوئی ہے تو جب وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کے گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے، بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں رکھی، انہوں نے کوئی 2-3-4 چیزیں رکھی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے مقدم کیا نمک کو، کہا کہ نہیں بیٹے میں نمک سے ہی کیا کروں گا، اختیار کروں گا۔ تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہاں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ روزے کا اختیار جو ہے وہ نمک کے ساتھ کیا جائے، اسے بہت بڑا اجر خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ جی تو ناظرین ایک بات واضح رہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری جو نعمتیں ہیں وہ نہ کھائیں، استعمال نہ کریں روزے کی حالت میں، مگر جب ہم افطار کرتے ہیں تو تھوڑا سا نمک چکھ لینا چاہیے۔ یہ سیرت بھی رہی ہے معصوم اسلام کی اور مستحبات میں بھی شامل ہے۔ بہرحال جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کی کہ یا رسول اللہ میں بڑی بیمار تھا، میں روزہ نہ رکھ سکا، یا میں سفر کی حالت میں تھا، میرے مجبوری کوئی کام پڑ گیا، سفر میں چلا گیا، میں روزہ نہ رکھ سکا، یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کیا میں اس روزے سے، اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من فطر صائما قال له مثل اجرہ من غیرہ، جو انسان کیا کرتا ہے کسی روزے دار کو اس کا روزہ اختیار کرواتا ہے، چاہے وہ پانی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نمک کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے سے جس کو اس کا روزہ اختیار ہو جائے، تو خداوند عالم جو اجر اس انسان کو جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے عطا کرتا ہے، وہی اجر اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے جس انسان نے کسی کو روزہ اختیار کروایا ہو۔ یعنی اگر کہ ہم روزہ نہ بھی رکھیں اتنا ثواب ملے گا کہ اگر ہم کسی کو افطار کروا رہے ہیں۔ اور خود اس سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ الصوم لی مانا ہے،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور تو میں خود اس کا اجر دوں گا. یعنی جو انسان افطار کروائے گا اس کا بھی اتنا ہی اجر ثواب ہوگا. بے شک. مگر شرط اس میں یہ ہے کہ افطار کرانے والا پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اگر جان بوجھ کر اس نے روزے کو اپنے کو توڑ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ دوسرے کو روزے کا افطار کرا دوں مجھے وہ ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ ہمارے مجبوری میں اس نے روزہ نہیں رکھا. اب یہ کیا ہوا کہ دوسرے کو روزے کا اختیار کرا رہا تھا، خداوند عالم اس انسان کو اس کا اجر ثواب عطا برابر کرتا ہے. اور پانچویں جو چیز ہے وہ صدقے دینے کے، اس کا جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے لیے صدقہ دینا. اور صدقے کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ من تصدق فی شہر رمضان بصدقۃ صرف اللہ عنہ 70 نوعا من البلاء. اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں کسی کو صدقے کے طور پر کوئی بھی چیز اسے عطا کرتا ہے تو خداوند عالم اس انسان کی زندگی میں سے 70 بلاؤں کو کیا کرتا ہے، دور کر دیتا ہے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے، صدقے کے طور پر کسی انسان کو کچھ وقت افطار کوئی چیز عطا کر دیتا ہے تو اس انسان کے نامہ اعمال میں خداوند عالم جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی برابر اس انسان کو سے ثواب عطا کرتا ہے. قربانی کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جو انسان صدقے کے طور پر رمضان المبارک کے دنوں میں کسی کو صدقے کے طور پر کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے. مگر بہرحال ناظرین یہاں پر صدقے کے بہت سے معنی نکلتے ہیں اور یہ دیکھا بھی جائے کہ صدقہ کس کو دیا جائے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ صدقہ جو بھی کوئی ملے اسے دے دیتے ہیں. نہیں عزیزو، اس انسان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے جو انسان مستحق ہے. اور باقی ہمارے مجتہدین جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہم مخالف محمد وآل محمد جو لوگ ہیں انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، تو یہاں پر ان کی اجازت نہیں ہے. اور کوئی بھی مجتہد اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو شخص محمد وآل محمد کے نافرمان ہیں یا علی الاعلان ان کے دشمن ہیں تو اس انسان کو صدقہ ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں. اور چھٹی جو چیز ہے مستحبات میں سے آتی ہے روزہ دار کے لیے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بارے میں آیا ہے، جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَعْءٍ رَبِيٌّ وَرَبِيُّ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر ایک چیز کے لیے خداوند عالم نے ایک بہار رکھی ہے اور قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک میں اس کی تلاوت کرنے کے بارے میں آیا ہے. جیسے کہ بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آیا بھی اس ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس ایک آیے کے بدلے میں اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور ساتویں جو چیز ہے مستحبات میں سے آتی ہے وہ ہے استغفار کرنا. جب انسان وقت افطار کرے یا سحری کا آغاز کرے، سحری کا اس وقت استغفار کرنا یہ بھی مستحبات میں سے آتا ہے. اور آٹھویں جو چیز ہے مستحبات میں سے وہ دعا اور ذکر کے بارے میں آیا ہے. جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فعم الدعاء فیدفع بہ عنکم البلاء. کہ جب تم کیا کرتے ہو افطار کے ٹائم پر یا سحری کے ٹائم پر دعا کرتے ہو تو خداوند عالم اس دعا کے صدقے میں تمہاری اوپر جو بھی مصیبتیں بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان بلاؤں کو خداوند عالم دور کر دیتا ہے اور خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو مستجابات کرتا ہے. اور آخری جو چیز ہے، آخری تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال مستحبات میں سے جو آتی ہے نویں چیز وہ ہے اعتکاف کرنا. اعتکاف کرنے کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل کی گئی ہیں. بہرحال یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر کسی بستی میں یا کسی گاؤں میں یا کسی محلے میں کسی خدا نخواستہ لوگ بیماری کا شکار ہو چکے جیسے ابھی ہے، یا پوری دنیا کسی وبا کی لپیٹ میں آ گئی ہے یا جس طرح ابھی جو چل رہا ہے، تو بہتر ہے مستحبات میں سے آیا ہے کہ کم سے کم بستی میں سے ایک انسان کو معین کیا جائے، چن لیا جائے جو ان بستی والوں کی طرف سے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کرے، دعا کرے، مغفرت کرے، خداوند عالم ان کی دعاؤں کو مستجابات کرے، ان کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے یا آئی ہوئی ہے اس کو دور کرے، اس کے ختم کرے. اور اس
اعتکاف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے، چاہے وہ 10 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، بہتر یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کیا جائے، اگر 10 دن کا نہیں تو کم سے کم 3 دن تک اس ماہ رمضان میں اعتکاف کیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں، اس ماہ رمضان کی آخری 3 دنوں میں یا آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو خداوند عالم اس انسان کو 2 حج مقبولہ اور 2 عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جب یہ شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا، ندا ہوگی خداوند عالم کی کہ لائیے حاجی کو، لائیے ان لوگوں کو جن نے عمرہ ادا کیا، انجام دیا تھا، کہ یہ شخص کہے کہ یا اللہ کہ میں نے اپنی زندگی میں تو حج انجام نہیں دیا تھا، تو اس سے کہا جائے گا بے شک تم نے حج تو انجام نہیں دیا تھا مگر تمہیں حج کا ثواب برابر عطا کیا گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم نے فلانے مقام پر، فلانے جگہ پر، فلانے سال میں، فلانی مسجد میں مستحبات کے طور پر اعتکاف کیا تھا، خداوند عالم نے اس اعتکاف کے بدلے میں تمہیں حج کا ثواب عطا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب جو ہم لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے، یعنی مستحبات روزہ، روزے میں وہ کون سی امور ہیں کہ جن کا انجام دینا روزے کی حالت میں مستحب ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے آج کے پروگرام کی اجازت چاہیں گے۔ اگر کوئی مزید سوال ہم سے چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے نمبرات پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔